نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا ایھا الذین آمنوا، یہ رب کریم کی طرف سے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ایک خصوصی خطاب ہے، ایک بہت اہم
انعام ہے جس کے ساتھ رب کریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے ایمان والوں کو نوازا ہے۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رب کریم ہی جسے چاہے ایمان عطا فرماتا ہے، نہ زمانے کی قید ہے نہ نسب کی شرط ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، جغرافیائی حد کوئی بھی ہو، کوئی کہیں سے بھی ہو، کسی قبیلہ اور کسی خاندان سے ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایمان عطا فرماتا ہے۔ چاہے تو صدیوں بعد پیدا ہونے والوں کو ایسا پکا ایمان عطا کرتا ہے کہ ان کے ایمان کو دیکھ کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ایمان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بڑا پختہ، مستحکم اور ٹھوس ایمان عطا فرماتا ہے، اور اگر چاہے تو قریب رہنے والے جو ہیں وہ ایسے بے پہچان ہوتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ عطائے رب العزت ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی پاک ذات سے ایک خصوصی تعلق کی بنا پہ رب کریم نے ایک بڑا مخفی اور پر اسرار خطاب حضور سے فرمایا۔ ایک قبیلے کے لوگ، غالباً وہ بنی تمیم ہیں، بنی تمیم، وہ دوپہر کے وقت مدینہ علیہ میں آئے اور انہوں نے آ کر گلی میں کھڑے ہو کر حضور نبی رحمت علیہ السلام کو آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضور کو آوازیں دیں۔ نبی رحمت علیہ السلام استراحت فرما رہے تھے۔ بہرحال ان کی بے جا جرت حضور کو محسوس ہوئی، لیکن آپ تشریف لائے اور وہ کہنے لگے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہمیں یہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے گلی میں، ہم ایمان لے کر امان لا کر آپ پر یہاں آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویلکم نہیں کیا گیا، ہمارا استقبال ہونا چاہیے تھا۔ اور رب کریم اپنے محبوب علیہ السلام پر کسی کا احسان برداشت کب فرماتا ہے؟ رب العزت نے قرآن شریف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ابھی حضور نے کچھ نہیں فرمایا،
کیونکہ آپ جلی کٹی سن کر بھی، غیر مناسب اور غیر موزوں گفتگو سن کر بھی آپ حوصلہ فرماتے تھے، چھوٹتے ہی ان کو سزا نہیں دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ ایسی بات کہی کہ آمنا بک، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ تشریف لائے تو محسوس کیا آپ نے کہ یہ بے جا گفتگو کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن ان سے کچھ نہیں فرمایا کہ جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، حضور کے آستانے کرم پر بے وقت آنے والوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ ان کے پاس کیسے آیا جاتا ہے، اور اگر بات کرنی ہو تو کیسے کی جاتی ہے؟ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو دو لفظی سنائیں، دو ٹوک سنا دیں ان کو۔ لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر کوئی احسان نہ چڑھاؤ کہ تم نے میرا کلمہ پڑھ کر مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ لا تمنوا علی، مجھ پر احسان نہ چڑھاؤ، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد العظیم تم پر مسلسل انعام فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ عطا فرمایا، یعنی تمہیں ایمان دے کر رب نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، کیا ہوا ایمان لائے تو یہ محبوب علیہ السلام پر کیا احسان ہے؟ غرق تھے کنارے پر، تم آ گئے ہو، احسان محبوب پہ رکھتے ہو۔ بل اللہ یمن علیکم، یہ تو حضور کے قلب اطہر اقدس انور اظہر عاطر معمر منور، یہ تو سرکار کے قلب مبارک کو رب کریم نے اس گفتگو سے آپ کے قلب مبارک پر جو ان کی بے جا گفتگو سے منفی اثر ہوا تھا نا، اس کو دور کر دیا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا سرکار کو، کیونکہ آوازیں تو انہوں نے حضور کو دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جھڑکیاں دے رہا ہے۔ آپ ان سے فرما دیں لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اسلام، اپنے اسلام کا احسان نہ چڑھاؤ، اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ایمان دیا ہے۔ اب رب کریم نے ان ندا دینے والوں، آواز دینے والوں کو سپیشلی اور آیتیں نازل فرمائیں، اور آیتیں۔ سورۃ حجرات 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ لوگ، جو لوگ آپ کو
آپ کے مبارک حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے بہت بے وقوف ہیں۔ پتہ چلا کہ جنہیں حضور کی شان میں گفتگو کا پتہ نہ ہو وہ بے وقوف ہوتا ہے، جنہیں دربار سید عالم اسلام میں بات کرنے کا ڈھب نہ آتا ہو وہ کون ہے؟ اسی لیے ہم کسی نجدی خارجی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے کہ جنہیں دربار سرکار میں بات کرنے کا ڈھب نہیں وہ نرے بے وقوف ہیں، ہم تو واقفیت رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ جو حضور کی بارگاہ میں بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے وہ عقل مند ہے، چاہے عرب کا بدو بھی ہو، عرب کا بدو بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ابھی لوٹتے ہیں انشاءاللہ ادھر۔ مدینہ شریف سے باہر حضور کا ایک نیاز مند رہتا تھا، اس کا نام تھا زاہد، زا نہیں زا، زاہد اس کا نام تھا۔ اس سرکار علیہ السلام اس پہ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ پان پڑھ بابا جی، اور سبزی بیچ کر قوت لا یموت کا اہتمام کرتا، دن میں مدینہ عالیہ میں آ جاتا سبزی لے کر ٹوکرا باہر سے، اور آ کے مدینہ شریف میں کہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا اور سبزی بیچتا۔ باہر سے لا کر شہر میں سبزی بیچنے والوں بڑے خوش نصیب ہو، اگر سچ بولو تو یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت ہے۔ سچ سچ بولا کرو، پورا پورا تولا کرو، یہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا دستور ہے۔ وہ بیچ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام پچھلی سمت سے آئے، پچھلی سمت سے آ کر حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھ دیے۔ دربار اتنا عظیم ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتے، لیکن کریم اتنے ہیں کہ ان پڑھوں کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں۔ یہ تو بے تکلف کی دلیل ہے نا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضی علی شیر خدا، ابو عبیدہ ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ یہ ظاہر جو سبزی فروش ان پڑھ بابا ہے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ پیار کی دلیل نہیں؟ جب ہم عمر میں چھوٹے ہوتے تھے تو گلی کوچوں میں کھیلتے، اور جو خاص اپنے یار بیلی دوست ہوتے نا، پیچھے سے آ کے، اس وقت گالیاں دینے کی عادت نہیں تھی، ویسے تو کہتے یار چھاڑ تو کون ہے، یار پر ہاتھ چکلا ہے، گالی نہیں دیتے تھے۔ آج تو ایسا کرنا بھی نہیں، کیونکہ چھوٹتے ہی پہلی گالی چاہے باپ ہی ہو پیچھے۔ تربیت جو نہیں ہے، تربیت جو نہیں ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ رکھ لیا، اب بھلا میرے آقا کے ہاتھ چھپیں کس سے؟ اس نے یوں آواز نہیں جو کیڑا ہے، کون ہو، من انت؟ نہ، ہاتھ جیسے ہی آئے معلوم ہو گیا کہ سرکار ہے۔ اس نے پھر کیا کہ یہ پشت جو تھی نا، سرکار پیچھے کھڑے ہیں،
قربان۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ جب اس کی پشت میرے آقا کے سینے سے لگی تو اسے کیا مل گیا، میں نہیں کہہ سکتا۔ مجھ اندھے مجھ بینا نابینا کو کیا پتا ہے کہ وہ ان اداؤں میں اپنے منگتوں کو کیا کچھ عطا فرما دیتے ہیں ایسے۔ اور فقیر نے مدینہ علیہ کی حاضری میں مکہ شریف ایک بعض مسائل تو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں نا، اور بعض اللہ والوں کے معمولات سے معلوم ہوتے ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ میں نے پیار والوں کی اداؤں میں دیکھا ہے۔ جب جبل نور کی چوٹی پہ چلے جاؤ نا، اور جبل نور وہ پہاڑ ہے جس کے اندر وہ غار ہے جس میں پہلی مرتبہ جبریل حضور کی تنہائی میں زیارت کرنے کے لیے آئے، یعنی وحی اول لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ لے کر آئے۔ اور اللہ نصیب کرے جانا اور وہاں پہنچنا، اور وہاں پہنچنے سے پہلے نجدیوں کو اندھا کر دے، نہ دیکھ سکے، کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک جائے کوئی نہیں، لیکن محبت والے کب رکتے ہیں؟ اوپر جب جائیں نا چوٹی پر تو تھوڑا سا چوٹی پہ جا کے ایسے ڈھلکنا پڑتا ہے، تھوڑا سا، بہت نیچے کئی ہزار فٹ کی کھائی ہے جی، لوگ چڑھتے آپ اوپر نہ جانا۔ پرسوں 3 بندے ڈیگ کے مار گئے، تواڈے سارے مرن مریا ایک بھی نہیں۔ وہ صرف سنیوں کو روکنے کے لیے بکواس کرتے ہیں، پابندی ہے۔ کل 2-3 آدمی ایک دم گرے، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، ایسی باتیں، یعنی حرم کعبہ کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر جھوٹ بکتے ہیں۔ حضرات گرامی، کہنا یہ ہے کہ جب ڈھلکیں تو پھر ایسے راستہ ایسے دائیں مڑتا ہے، جب دائیں مڑے نا اس غار شریف کو، تو غار شریف کا سادہ لفظوں میں کہوں مین گیٹ صدر دروازہ آ جاتا ہے۔ صدر دروازہ کسی انجینئر نے نہیں بنایا، رب نے بنایا ہوا ہے۔ ادھر بھی دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے، اوپر ویسے پہاڑی ہے، ایسے راہ گزر بڑی ہوئی ہے، ادھر بھی دیوار ادھر بھی، لیکن دیوار ہے، وہ دروازہ جو ہے نا گزرگاہ ہے تنگ، کوئی دبلا پتلا آدمی بھی سیدھا نہیں گزر سکتا، سیدھا نہیں گزر سکتا، ایسے گزرنا پڑتا، پہلو بدل کر، جسے پنجابی نا وکھی پار، اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا، وکھی پار ہو کے لنگنا پڑتا ہے، پہلو کے بعد ہو کر جانا پڑتا ہے۔ اور پھر خدا کی حکمت ہے، بڑے سے بڑا دبلا پتلا وہ بھی ایسے گزرتا ہے، بڑے سے بڑا موٹا بھی ایسے گزرتا ہے۔ اس گزرگاہ میں آج بھی مصطفی معجزہ نظر آ رہا ہے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ الحمدللہ۔ تو میں نے ایک دوست کو دیکھا جو آگے تھے، وہ گزرے، وہ تو جناب اٹک کے رہ گئے، اب پیچھے تو قطار لگی، وہ بھائی آگے نکلو۔ پنجابی جو ہیں یہ لڑنے بیڑنے سے تو رکتے نہیں، یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ حاجی شیر کے آستانے پہ لنگر کھانے کے لیے لڑتے ہیں، چھیتی کر، وہ اپنے مزے سے، انہیں کیا پتا تھا یہ کیا کر رہا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا آگے گزرے، کیوں؟ کہتا ہے یہ وہ دیوار ہے جس دیوار کو حضور کی پشت لگی ہے،
کیونکہ ایسا گزرنے پر محترم ہر کسی کو ذوق اپنا ہوتا ہے جی، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس دیوار سے لازماً سرکار کی پشت مبارک لگی ہوگی، تو جہاں آقا کریم کی پشت لگی ہے پھر ہماری پشت لگ جائے تو بیڑا پار ہی ہوگا انشاءاللہ ایسے. اور پھر وہ آگے اتنا وسیع بھی نہیں ہے کہ سینہ نہ لگے، تو آدمی پھنس جاتا ہے، سینہ آگے پشت ہاں جی. وہ ایسے کیوں کرتا ہو؟ سفید ریچھ سفید بال، بابا بڈھا کہتا چپ کر، مصطفی گزرگاہ ہے، حضور کی گزرگاہ ہے، نبی کریم علیہ السلام گزرے ہیں یہاں سے. چنانچہ وہ بڑے پیار اور بڑے وقار سے وہاں سے گزرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم نصیب کرے. سرکار نے ہاتھ مبارک رکھ لیے، وہ تو بابا تو پہچان گیا کہ یہ کون ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ. فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کوئی دیباج کوئی ریشم میں نے اتنا نرم نہیں پایا جتنی سرکار کی مبارک ہتھیلیاں نرم. اور پھر فرماتے ہیں ما شممت مسکا ولا عنبرا اطیب من ریح رسول اللہ او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علی نبیہ وعلیہ وبارک وسلم. فرماتے قسم بخدا آج تک نہ کوئی مشک یعنی کستوری نہ کوئی عنبر ایسا خوشبودار نہیں میں نے سونگا جتنی سرکار کے مبارک ہاتھوں سے خوشبو ہے. مائیں بیبیاں مدینہ عالیہ کے بچوں کی مائیں والدات صبح صبح بچوں کو مدینے پاک کی اس گزرگاہ میں کھڑا کر دیتی جہاں میرے آقا کو گزر ہوتا. فرماتے بیٹے جب وہاں کھڑے ہو جاؤ، جب سرکار گزریں تو خود بھی سلام کرنا، ماں کا سلام بھی پیش کرنا، خود بھی سلام کرنا، اپنی امی اپنی والدہ کا سلام بھی پیش کرنا. اور جب حضور گزرتے صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ تو دستے کرم سر پہ پھیرتے، بچوں کے سر پہ دستے کرم پھیرتے. اور صحابی فرماتے خدا کی قسم ہے شام ہو جاتی رات ہو جاتی ہمیں پتہ چلتا کہ اس بچے کے سر پر حضور نے آج ہاتھ پھیرا ہے. کیوں؟ کوئی اور خوشبو ایسی ہے نہیں تھی دنیا میں جو ایسی مہک دے، اور وہ بچہ جس کے سر پہ سرکار ہاتھ پھیر دیتے وہ اس بچے کا سر تو مہکتا ہی رہتا تھا، مہکتا ہی رہتا مہکتا ہی رہتا تھا. سر پہ ہاتھ پھیرتے بچے کا سر مہکتا کہ حضور نے اس کے سر پر مبارک ہاتھ پھیرے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور محترم خدائی انتظام بڑے پکے، بڑے عظیم، بڑے بے یاری. سرکار علیہ السلام جہاں سے گزرتے گلیاں مہک جاتی، گلیاں مہک جاتی، پتہ چلتا کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں. ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی. 10ویں جماعت کا طالب علم تھا جب یہ شعر مجھے یاد ہے. جی کہے دیتی ہے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی. پتہ چلتا ہے کہ گزرنے والا کوئی گزرا ہے. حضرات گرامی، صدیق اکبر کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور یہاں سے گزرے. فاروق اعظم عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، مولا مرتضیٰ کو، علی شیر خدا کو، ابو ہریرہ کو، حضرت انس بن مالک کو، جناب حضرت جابر بن عبداللہ کو، حضرت عبداللہ کو، ان کو پتہ چل جاتا کہ حضور یہاں سے، یعنی ہر صحابی کو. میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ مجھے ثواب ملتا ہے، میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نام میرے آقا کی زبان پہ بار بار آتے. جامی نے تو اس نام کے ورد کے لالچ میں کہا سگترا کاش جامی نام بودے. یا رسول اللہ کاش تیرے دروازے کے کتے کا نام جامی ہوتا ہے. سگترا کاش جامی نام بودے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے. کبھی کبھی جامی کا نام حضور کی زبان پہ آ جاتا. سگترا کاش جامی نام بودے. یہ محبت کی داستانیں ہیں. اب جہاں چراغ محبت نہ جلتا ہو، اگر وہ سر کے بل گرے، ان کا منکا ٹوٹے تو ٹوٹا کرے، کیونکہ وہاں تو چراغ ہے جو نہیں. لو جی یہ کتے بنتے ہیں، اور کتے بنتے، اب پاگلو بنتے کس کے کتے ہیں؟ بنتے کس کے کتے ہیں؟ ہاں جی ہم تو، تم انسان ہو تب بھی ہم تمہیں اپنے پہرے دار کے طور پر کھڑا نہیں کرتے. کیوں؟ تم تو انسان کہلانے کی مستحق نہیں ہو. اور ان کے دروازے کے تو جو جانور ہیں، اللہ اکبر، ان کو اتنا شعور ملتا ہے کہ کائنات میں پڑھے لکھوں کو بھی نہیں ملتا. اگر ابن کثیر نے یہ روایت نہیں مانی تو دیوار پہ مارو. ہم ابن کثیر کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کو مانتے ہیں. ہمارے ماننے کا معیار محبت مصطفیٰ ہے. جو روایت ان کی محبت سے فروتر ہوگی ہم وہ روایت نہیں مانتے. اور جس سے ان کی محبت نکلے، میرے استاد گرامی سیدی مولائی مفتی محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اگر حضور کی شان میں کوئی موضوع حدیث مل جائے تو وہ بھی بیان کریں گے، وہ بھی بیان کریں گے. یہ صرف جذبہ محبت تھا، ورنہ میرے آقا کی شان میں موضوع حدیث کوئی نہیں ہے، سب احادیث ہیں. ابن کثیر کو ذرا زیادہ حیضہ ہو گیا تحقیق کا، کیونکہ ٹیکہ لگا دیا تھا ابن تیمیہ نے. ایسے ایمان کے دشمنوں سے ٹیکے نہ لگایا کرو، اللہ والوں کے دربار میں آیا کرو. سچ ہی تو کہا ہے جس نے کہا ہے نیم حکیم خطرہ جان، اور دوسرا نیم ملا خطرہ ایمان. یا یوں کا دو گیا گزرا ملا، نیم نہیں، گیا گزرا ملا خطرہ ایمان.
ابن کثیر نے کہتے یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، ہم ابن کثیر کو نہیں مانتے، بات صاف ہو گئی۔ اب بات محبت کی چلی ہے تو چلنی چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے والدین کریمین شریفین طیبین طاہرین نیرین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کے متعلق محدثین نے خوب کلام کیا ہے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حتیٰ کہ قاضی ابو بکر ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے خلاف کہے وہ پکا لعنتی ہے۔ لعنتی ہے کیونکہ اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان بےہودوں کو میں تھوڑا سا یہ اشارہ کر دوں، آپ کے سامنے تو کیا تھا، شاید یاد ہو، کہ جب جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے، سرکار جلوہ گر ہیں اور آپ نے پہلے خبر دے دی کہ اکرمہ آ رہا ہے، یاد ہوگا آپ کو، اکرمہ آ رہا ہے۔ فرمایا اس کی جب آ جائے وہ تو اس کے باپ کو جلی کٹی نہ سنانا۔ آپ جانتے ہیں اس کا باپ کون ہے؟ ابو جہل ہے، جو جس کو خود میرے آقا نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ لیکن فرمایا جب اکرمہ آ جائے تو اس کے مرے باپ کو برا نہ کہنا، کیوں؟ ہم اس کو تو برا ہی سمجھتے ہیں، اس کا دل دکھے گا، اکرمہ کا دل دکھے گا، آخر باپ ہے اس کا نسبی، اس کا دل دکھے گا۔ تو میں کہتا ہوں خدا را ہوش کرو، غیرت کرو، نہیں تو ڈوب کے مرو۔ اگر تم میں غیرت نہیں ہے تو ڈوب کے مرو۔ کہ جب کوئی بکواس کرے، ان سے کہتا ہوں آپ سے نہیں، کہ میرے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق شک کی نظر کریں، خدا لگتی کہیے میرے آقا نے تو ابو جہل کو برا کہنے سے اس کے بیٹے کے سامنے روک دیا، تمہیں ذرا غیرت نہیں آتی کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے ان کے والدین کے خلاف بکواس کرتے ہو؟ ورنہ حدیث ہی ہمارے پاس ہے، اِنَّكَ الْمَبْعُوثِ إِلَى الْأَنَامِ سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو لوری دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بچے میرے بیٹے میری آنکھوں کے نور، تو مخلوق کا نبی ہو رہا ہے۔ اِنَّكَ الْمَبْعُوث، تجھے تو نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ وہ مجھے لفظ اس وقت یاد نہیں تھے، اب آج قدرتی یاد ہیں۔ جب ابو جہل بدبخت نے سرکار کو پہاڑی میں سے اٹھا کر اپنے پیچھے بٹھایا، جب دادا حضور سے آپ علیحدہ ہو کر کسی پہاڑی میں تشریف لے گئے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، اس طرف سے ابو جہل اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کر آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، آگے ریوڑ ہے پیچھے اونٹنی ہے۔ جب وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی اوٹ میں پہاڑی کے نیچے حضور جلوہ گر ہیں، اس نے پہچان لیا، فوراً اونٹنی بٹھا دی۔ بس صرف آپ کو لفظ سنانے کے لیے یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس وقت مجھے یہ الفاظ یاد نہیں تھے۔ بٹھایا، محمود علوسی بغدادی اس کے ناقل ہیں، حضور کو بٹھا کے پیچھے، آگے آپ بیٹھ گئے، اس کو اشارہ کیا کہ اٹھ۔ اونٹنی بیٹھی ایسے جیسے اسے پتہ ہی نہیں کون ہے، حالانکہ جانے کب سے کھینچ اس کو چلا کے آ رہا ہے۔ اس نے بڑا جتن لگایا، نہیں اٹھی۔ آخر رب کریم کی بارگاہ پہ، میری انڈرسٹینڈنگ ہے،
اس نے عرض کی ہوگی مولا اس بےہودے کو تو پتہ نہیں ہے، مجھے زبان دے دے میں اس کو بتا تو دوں کہ پیچھے تو کیسے بٹھا رہا ہے اسے، مجھے زبان عطا کر۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی شان سنانے کے لیے چاہے تو بے زبانوں کو زبان دے دیتا ہے۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا، ہے چنگ چنگ حج ہے حجر و شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ زبان دے دے۔ حالانکہ رب کا قانون یہ ہے کہ یہ جانور نہیں بولتے، اونٹنی لغت نہیں جانتی، وہ تو اپنے مخصوص انداز میں حلق سے آواز نکال سکتا، جیسے اونٹنیوں کی آوازیں ہوتی ہیں، گھوڑوں کی، گدھوں کی وغیرہ ذالک، ایسے تو بولتے ہیں لیکن لغت نہیں جانتے۔ تو جب اس نے حضور کو پیچھے بٹھا کے آگے آپ بیٹھ کے اٹھانا چاہا تو ناکا کہنے لگی یا احمق، خدا جانتا میرا تو ایمان تازہ ہو گیا، یا احمق، او بیوقوف، او احمق، وہ احمق، چارہ وہ ڈالتا ہے، پانی وہ ڈالتا ہے، خدمت وہ کرتا ہے، ساری ضرورتیں وہ پا کر، آخر احمق۔ ان کو تو جانوروں میں نے بھی احمق مانا ہے، محمد محفوظ لیکن کو احمق کیوں نہ کہے؟ یا احمق جی، او احمق، اس نے کہا مات ماری کہ یہ کیا کہتی ہے؟ یا احمق حال یجلس الا خلف الامام، وہ بیوقوف امام کے آگے نہیں بیٹھا کرتے، پیچھے بیٹھا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، هل یجلس الا خلف الامام۔ اونٹنی نے سارے مسئلے کھول دیے، یہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں جو ساری کائنات کے امام ہیں، تو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ آگے تو نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھو، ہوئی تو بری، ہوئی تو بری، لیکن مجبوری ہو گئی، اونٹنی نے جھٹک کر رکھ دیا۔ اترا جی، پکڑ کر حضور کو آگے بٹھایا، پیچھے بیٹھا، اونٹنی چھلانگے مارتی گئی، پھر رکتی نہیں، پھر رکتی نہیں، اس نے سرکار کو پہچان لیا ہے۔ اونٹنی نے نبی رحمت صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ کو پہچان لیا، اسے یہ پتا ہے کہ یہ امام ہیں، اونٹنی کو پتا ہے کہ یہ، اونٹنی بھی ابو جہل کی، اونٹنی بھی ابو جہل کی، تو بات وہی نہیں آ گئی، چاہے تو ایمان دیتا ہے، چاہے تو ایمان دیتا ہے، چاہے جانور بھی ہو تو دے دیتا ہے، اور نہ چاہے تو ابو جہل کو بھی نہیں دیتا جو قریبی ہے، ابو لہب کو بھی نہیں دیتا جو قریبی ہے، بڑے سے بڑے قریبیوں کو خالی رہنے دیتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے نا. یہ سورج چمک رہا ہے، اس کو تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے. اس کو دیکھنے کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے. جیسے مسلمان دیکھتے ہیں ایسے ہی کافر بھی دیکھتے ہیں. اس کو سب دیکھتے ہیں، اس کو تو جانور بھی دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ، اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. وہ فرماتا ہے جسے چاہے تو یہ سورج تو نور ہے، چاند نور ہے، اس کو تو اپنے پرائے اپنے بیگانے سب دیکھتے ہیں. کافر، منافق، مشرک، مرتد، بے ایمان، بے ادب، گستاخ سب دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے من یشاء، ہدایت اسے دیتا ہے اپنے نور کی جسے چاہے. پتا چلا یہ نور اور ہے وہ نور اور ہے. جی یہ نور اور ہے وہ نور، یہ نور مانگتا ہے وہ نور اس کا داتا ہے. یہ نور شاخ ہے وہ نور اس کی اصل ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات میرے نور سے ہے. اسی لیے حضرت اعلیٰ بریلوی نے نور کا قصیدہ ہی لکھ دیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے. یہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. ترجمے کا وقت نہیں ہے، اپنا ذوق ہے. وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جس کو کہہ چاہیں کہہ دیں کلمہ نور کا، یوں مجازن جس کو کہہ دیں حقیقت میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نور کا جو لفظ ظاہر فرمایا ہے اس کا حقیقی معنی ہی رخ مصطفیٰ ہے. حقیقی معنی وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ نور کا. یہ جو ہم چاند کو نور کہتے ہیں یہ مجاز ہے، یہ سورج کو نور کہتے ہیں یہ مجاز ہے، یہ ستاروں کو نور کہتے ہیں یہ مجاز ہے، یہ سدرہ کو نور کہتے ہیں یہ مجاز ہے. چلوں آگے، یہ جو ہم عرش کو نور کہتے ہیں یہ مجاز ہے، یہ کروبیاں کو نور کہتے ہیں یہ مجاز ہے، یہ جبریل کو نور کہتے ہیں یہ مجاز ہے.
اصل میں معنی نور مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاہ صاحب سرکار زندہ باد۔ یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ نور، مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ، اصل میں نور رخ مصطفیٰ ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قادر، عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سرکار ادھر آ جائے، اس نے سینہ، حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، آپ کے سینہ بے کینہ، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اب بے وقوف، تیرے تو بوتھے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مصطفیٰ پاک کے سینے کا ذکر قرآن ہے۔ الم نشرح لک صدرک۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ صدرک عینیک، عینیک، جی قرآن شریف میں رب نے حضور کے جسم مبارک کے اعضاء کا ایک ایک کر کے جدا جدا ذکر فرمایا ہے۔ وجہک فولی وجہک ولا تعد عینیک الم نشرح لک صدرک نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ ایک ایک عضو کا نام لے کر رب قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ رب کریم نے قرآنی تجلیات کو برسایا ہی میرے آقا کے جسد اقدس پر ہے۔ سرکار نے ایسے آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں یہ غلام کون خریدے گا؟ بولی شروع ہو گئی، یہ غلام کون خریدے گا؟ ہے کوئی؟ جب اس نے یہ لفظ سنے تو آنکھیں برسنے لگی، عرض کی میرے آقا مجھ کالے کلوٹے کو کون خریدے گا؟ مجھ کالے کلوٹے کا مول اور نرخ کون لگائے گا؟ میں تو بڑی ہی سستی جنس ہوں، بڑی سستی۔ انہوں نے اپنے کنبے، قبیلے، رنگ اس حوالے سے کہا حضور میں تو بڑی سستی جنس ہوں۔ فرمایا تو سستی جنس نہیں ہے، بڑی مہنگی جنس ہے۔ کیوں؟ تو مہنگا کیوں نہ ہو، تیرا خریدار مصطفیٰ ہے۔ مہنگا کیسے نہ ہوگا؟ تیرا خریدار میں ہوں جی تیرا۔ اور پھر وہاں حضور ایک جملہ فرماتے ہیں، آپ کو بھی معمول ہے، آپ کا فقیر کا بھی ہے، جو دیہات میں رہتے ہیں ہم اسے اپنی بولی میں کہتے ہیں پینڈو، ہاں جی، اور جو پنڈ میں رہتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں شہرو۔ شہری نہیں، یہ تو اردو کا لفظ ہو جائے گا، ہاں جی۔ جو دیہات میں رہتے ہیں نا اپنے دو سامنے کہتے ہیں پینڈو ہے میرا، پینڈو بیلی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو غلہ منڈی کا مولوی صاحب خادم ہے یہ شہرو ہے، یہ ہمارا شہرو ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ پینڈو ہے، وہ کہتے ہیں یہ شہرو ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا فرماتے ہیں انا ظاہرم بادیتنا، اور ظاہر ہمارا پینڈو دوست ہے، ظاہر ہمارا پینڈو دوست ہے۔
وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، اور ہم اس کے شہرو بیلی ہیں، اس کے شہرو بیلی ہیں۔ یوں کرم فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم نے ارشاد فرمایا، جی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان کی تو مرمت وہاں کی کہ یہ ہیں بے عقل، یا رسول اللہ جنہیں آپ کی بارگاہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں وہ ہیں ہی بے ادب، اور ادھر حضور کے غلاموں کو سنایا، ان کے تتبع میں ہم فقیروں کو بھی سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار، علی شیر خدا، سب صحابہ بیٹھے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ تو ایک بنو تمیم کی قوم تھی جو ایک واقعہ تھا، اس واقعے کا جواب ہو گیا، اب رب نے ایک مضبوط قانون بنا دیا کہ آج تو یہ ہے نا، یہ رائری کے لیے قانون نہیں ہے، اے محبوب کے حاضر باش غلاموں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب پاک نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان کو آواز سے ایسے آواز دو جیسے کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، میرے محبوب کو ایسے آواز نہ دیا کرو۔ توجہ رہے تو ایک مسئلہ اور آ گیا درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے محبوب پاک کو ایسے آواز نہ دو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ خدا کے دربار میں حضور عام لوگوں جیسے کسی جیسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ رب نے جو مثال دی، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، خبردار اگر میرے محبوب کو آواز دی تو کیوں، اور تم تو ایک دوسرے جیسے ہو سکتے ہو، میرے مصطفیٰ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، خبردار لا ترفعوا اصواتکم، اللہ اکبر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور یاد رکھنا، نہ نمازوں پہ ناز کرنا، نہ روزے رکھنے پہ ناز کرنا، نہ زکوٰۃ دینے پہ ناز کرنا، نہ حج کرنے پہ یہ ناز کرنا یا نیکیاں کرنے پہ ناز کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر کسی نے جان بوجھ کر میرے محبوب علیہ السلام کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کیا تو میں اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو آگ لگا دوں گا۔ میں تمہاری نیکیوں کو نہیں جانتا، میرے سامنے تو حسن مصطفیٰ کا جہان ہے، سامنے تو محبوب علیہ السلام کا حسن ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے، اور یہ ایک تفسیری نقطہ بھی آپ سے کہہ دوں،
اگرچہ آپ یاد رکھیں گے یا نہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے نا کہ تمہارے سارے ہی عمل ضائع ہو جائیں گے، وہاں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے، وہاں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ مسلمان گناہگار کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، خطا کار ہو، روح سیاہ ہو، خدا بچائے، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے کہ خطا کار ہو، گناہگار ہو، اگر وہ خطا کار ہے بھی صحیح تو فرمایا جتنا بھی مجرم ہے وہ ہوا کرے، لیکن آخر اس کا ایمان نہیں ختم ہوتا، اس لیے کہ برائیوں سے نیکیوں کا عمل خراب ہوتا ہے، کلمہ خراب نہیں ہوتا، کلمہ خراب نہیں ہوتا۔ برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں، خطائیں حسنات کو، لیکن کلمے کو نہیں مٹا سکتی، کلمہ کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ آپ کا فقیر پر ادار رہ گیا۔ ایک حدیث شریف ہے جو آپ کے سامنے اب مجھے کہنا چاہیے تھی، لیکن میرے علم کیا قصور ہے، مجھے علم نہیں، میں حدیث شریف میں وہ دیکھ کر تازہ کر کے انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی اگلے جمعے ہو۔ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا ایکشن یعنی ری ایکشن نیکیوں پر ہوتا ہے، نیکیوں پر ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کو جس نے نیکیاں بنایا ہے اس پر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نیکیوں کو نیکیاں کس نے بنایا؟ ایمان نے، ایمان نے نیکیوں کو نیکی بنایا۔ حاتم تائی ساری زندگی سخاوت کرتے کرتے مر گیا، سخی تھا نا، لیکن کچھ بھی پلے نہیں ہے، جہنم رسید، کیونکہ اس کی نیکی، اس کی خیرات کو خیرات بنانے والا عمل جو تھا اس کے پاس ہے ہی نہیں، لہذا وہ جہنمی ہے، لہذا وہ جہنمی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، سید عالم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور اپنے صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، تمہیں رب نے میرے قرب کی بدولت اور میری زیارت کی بدولت، صحابیت کی بدولت تمہیں اتنی عظمت عطا کی ہے کہ اگر تم میں سے ایک شخص چلو بھر جاؤ خیرات کرے، چلو بھر جاؤ خیرات کرے، بعد والے مسلمان اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو نیکیوں کے پلے میں احد پہاڑ کے برابر سونے کی خیرات کا اتنا وزن نہیں جتنا تمہارے چلو بھر جاؤ کا وزن ہو۔ پتہ چلا ایمان جتنے معیار کا ہوگا نیکیاں اتنے معیار کی ہوگی۔ برائی ہر نیکی کو ہضم یعنی خراب کر سکتی ہے، ہر نیکی کو خراب کر سکتی ہے، لیکن کلمہ شریف کو خراب نہیں کر سکتی۔ کلمہ شریف کو خراب نہیں کر سکتی، کیوں؟ کلمہ میں اللہ ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ میں اللہ ہے، محمد ہے، اور پاگلوں عملوں کو تو خراب کرے، اللہ محمد پر کیا اثر کرے گی؟ یہ ذہن میں رہے۔ اب سنیے، اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
اگر کسی نے جان بوجھ کر میرے محبوب علیہ السلام کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی آواز اونچی کی، میں اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو آگ لگا دوں گا، ختم ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ میں تو لا الہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، لہذا میرا ایمان تو باقی ہے، اور پاگل تجھے ایمان بنانے والا نسخہ ہی نہیں ملا۔ ایمان بنانے والا نسخہ رسول اللہ کا ادب اور پیار ہے، وہ تو تیرے پاس ہے نہیں۔ وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر ایمان رہے گا تو پھر ہی ہوگا نا، جس نے بے ادبی کی ایمان کیا۔ بے ادبی کا پہلا وار ایمان پہ ہوتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو فرمایا اگر تم نے آواز اونچی کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ بنو تمیم سے فرمایا یہ سارے بے وقوف ہیں، انہیں بات کرنے کا ڈھب نہیں ہے، انہیں بات کرنے کا ڈھب نہیں ہے۔ سرکار علیہ وسلم بات حضور سے کرتے ہیں، ادب رب سے کرتا ہے، ادب رب سے کرتا ہے۔ پتہ چلا ادب مصطفیٰ کا سبق ہی خدا دیتا ہے، اس کا معلم ہی آپ ہے۔ میرے آقا آپ نہیں کہتے میرا ادب کرو۔ سنو سنیوں، اپنے قلب کو مضبوط کر کے سن لو، اپنے قلب کو مضبوط کر کے سن لو۔ نبی پاک علیہ السلام نہیں فرماتے میرا ادب کرو، تو پھر اتنا پابندی کیوں ہے؟ وہ پاگلوں پابندی اس لیے ہے، حضور نہیں فرماتے میرا ادب کرو، رب فرماتا ہے ان کا ادب کرو۔ رب فرماتا ہے ان کا ادب کرو۔ یہ فرماتے ہیں رب کی عبادت کرو، وہ فرماتا ہے ان کی تعظیم کرو۔ اور ایک ایسے موڑ پہ پہنچ گئے ہیں، اگر پھسلتے نہیں تو کہہ جاؤں، یہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، حضور فرماتے اللہ کی عبادت کرو، وہ فرماتا ہے مصطفیٰ کا ادب کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے تعظیر و تعظیم مصطفیٰ ہے، پہلے توقیر مصطفیٰ ہے، آخر میں خدا کی تسبیح ہے۔ اور فرمایا مجھے سبحان اللہ بعد میں کہنا، مصطفیٰ کو جھک کر سلام پہلے کرنا۔ اب ذرا جگر تھام کے جو بات کہنا چاہتا ہوں سن لیں، اللہ تعالیٰ مجھے ٹو دی پوائنٹ کہنے کی توفیق دے، مفید مقصد۔ اللہ فرماتا ہے ان کا ادب کرو، سرکار فرماتے اللہ کی عبادت کرو۔ جب دونوں طرف سے حکم صادر ہو گئے، اب فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی، وہیں تک رہ جانا، پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا، جہاں عرض کروں وہیں رک جانا، آگے نہیں بڑھنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، وہیں تک رہ جانا، کیونکہ قانونی دستوری بات ہے۔ عزیز حضور، اللہ کی عبادت کرو، مصطفیٰ کا حکم ہے، حضور کی تعظیم کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اب جب دونوں حکم آ گئے، ایک طرف خدا کا حکم ہے ادب کرو، دوسری طرف حضور کا حکم ہے کہ اللہ کی تعظیم کرو، ادب عبادت کرو۔ اب اگر کسی نے خدا کی عبادت غلطی سے نہ کی، اگر کسی نے غلطی کی، مانتا ہے کہ مجرم ہوں، میں عبادت نہیں کر سکا، تو خدا کی قسم ہے انجام میں وہ بخشا جائے گا۔ کسی نقطے پہ آ کے بخشا جائے گا۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی، اس نے جرم کیا، جرم کرتے کرتے اسی پہ مر گیا، توبہ بھی نہیں کر سکا،
تو جب اسے سزا ملے گی آخر بخشا جائے گا، کیونکہ پیچھے مصطفیٰ کا کلمہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اوابین، تہجد، اشراق، ضحیٰ، چاشت، قیام لیل، حفظ القرآن، رمضان پاک کے روزے، شوال شریف کے 6 روزے، حج مبارک، عمرہ شریف، تقوی، پرہیزگاری، نیکیوں کی ساری قسمیں اپنا چکا، ساری قسمیں، لیکن مرتے مرتے حضور کی بے ادبی کر بیٹھا۔ فقیر کے پاس کتاب ہے، دکھا سکتا ہوں، نقد حوالہ۔ صوفیاء فرماتے رب نے فرمایا پیارے محبوب اگر کوئی شخص 20-30 سال تک مجھے نہ پوجے، تیری تعظیم سے خالی نہ رہے، تو کسی وقت پہ آ کے سزا دے کر، پوچھ کر، حساب لے کر، جیسے چاہوں آخر میں اس کو بخش دوں گا، لیکن جس نے تیری بے ادبی کی محبوب میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ ہم نے نرا رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو پشت کرنے والوں کو معاف ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم۔ اللہ فرماتا ہے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم۔ یا رسول اللہ علیہ السلام برابر ہے کہ آپ ان منافقوں کی بخشش کی مجھ سے دعا کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں یا اللہ منافق کو بخش دے، لن یغفر اللہ، اللہ نہیں بخشے گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم۔ اگر آپ 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش مانگیں نہیں بخشے جائیں گے۔ ہاں جی، منافقوں کے وارث خوش ہو گئے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، منافقوں کے وارث دیکھو بھائی، تم کہتے ہو سنیے، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ نبی پاک کی موڑتا نہیں ہے، یک موڑتا ہے۔ اس نے کہا محبوب تو 70 مرتبہ بھی کہے یا اللہ ان کو بخش، میں نہیں بخشوں گا، میں نہیں بخشوں گا۔ وہ کہتا میں نہیں بخشوں گا، اس نے تو 70 مرتبہ بھی کہے تب بھی نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے محبوب کی موڑتا نہیں، وہ کہتا ہے میں 70 مرتبہ بھی، اگر تو کہے یا رسول اللہ منافق کو بخش دے، میں نہیں بخشتا۔ جی تو پھر سنیوں کا دعویٰ کدھر گیا؟ بس تیری بکواس میرے جوتے کی نوک، بلکہ میرے جوتے کی نوک تیری بکواس سے پاک ہے۔ مسئلہ برحق ہے، غزالی زمان، راضی دوران، سید العلماء، امام اہل سنت حضور علامہ قاضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے وقوف ہو، یہاں تو رسول اللہ کی محبوبیت بیان ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے تیری عادت کا پتہ ہے، تو ہے رحمت للعالمین، چونکہ بنایا میں نے تجھے،
رحمت للعالمین میں نے آپ تجھے بنایا ہے، تجھے تو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی عادت ہے، تجھے تو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی عادت ہے، لیکن یا رسول اللہ تیرے دشمنوں کو معاف کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، مجھے عادت نہیں ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، ہو تیرا بے ادب اور جنت میں پھرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو جنت تیرے منگتوں کے لیے بنائی ہے، ذرا اپنے ذوق میں کہہ دوں محبوب جنت تو تیرے کتوں کے لیے، جنت تیرے منگتوں کے لیے ہے۔ چونکہ رب کریم کو سرکار کی عادت کریمہ کا پتہ ہے کہ یہ ہیں حلیم، یہ ہیں رحیم، یہ ہیں رحمت للعالمین، یہ تو دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے، جب مرا تو اس کا بیٹا جو پکا صحابی ہے وہ بھی عبداللہ رضی اللہ تعالی، وہ آ گیا، میرے آقا میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، حضور جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سمندر کی حد تو ہے، لیکن میرے آقا کے کرم کی حد کس نے دیکھی ہے؟ کس نے دیکھی ہے؟ فاروق اعظم تلملا اٹھے، شیدہ میرے آقا دشمن ہے، حضور دشمن ہے، منافق ہے، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، آپ دعا فرمائیں گے اس کی نماز پڑھے؟ فرمایا اوپر پیچھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ تجھے اس سمندر کی گہرائی کا کیا پتا جس کے کنارے پہ تو کھڑا ہے؟ میری گہرائی کو تو میرا خدا ہی جانتا ہے، جبریل جیسے بھی نہیں جانتے کہ مجھے رب نے کتنی گہرائی عطا فرمائی رحمت ہوگی۔ پیچھے ہو جاؤ۔ رسول اللہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے پڑھایا جنازہ، دوسرے میں آیا نہیں پڑھایا، لیکن یہ فرما دیا کہ میرا پڑھانا اس کے لیے مفید نہیں، کیونکہ نماز میں اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، اور یہ مردار ہمارا ہے ہی نہیں تو بخشا کیسے جائے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میرے آقا کو مصلی پہ حضور نے پہلے فرما دیا اسے نفع نہیں ہوگا، اسے نفع نہیں ہوگا، ایز اے اسپیشل کیس یہ میرے آقا کی اختیاری حکومت ہے، میرے آقا کا اختیار ہے جو رب نے عطا فرمایا، لہو صلی اللہ علیہ وسلم ان یخص بما شاء لمن شاء، حضور جسے چاہیں جس شے کے ساتھ جب چاہیں مخصوص کر دے، رب پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آخر رب کریم نے آخر میں پابندی لگا دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، محبوب جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب آئندہ جنازہ تو ایک طرف رہ گیا، ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا، کسی گستاخ کی، اور سنیو کسی گستاخ کی قبر پہ جانا بھی جائز ہے؟ چنے کھانے کے لیے چلے جاتے ہو، وہ کہے بھی جاتے ہیں جائز نہیں ہے، کول جائز نہیں ہے، فاتح ہفتم جائز نہیں ہے، نجائز ہے، اور جہاں کے بیٹھ کے پھر وہ چنے بھی کھاتے ہو، دعائیں بھی مانگتے ہو، اور بس جی دوست تھا، جو گستاخ کو اپنا دوست کہے وہ خود گستاخ ہے۔ تب سرکار رکے جب رب نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور رہ گیا فائدہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے پر سرکار کھڑے ہوئے،
اس کی قوم جو اس کے پیچھے تھی نے کہا مولا ہمارے دماغوں میں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ تیرا محبوب ہے کیا۔ اس بدبخت نے ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، لیکن حوصلے بڑے دیکھے مولا تیرے حبیب کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ یہ بکتا رہا، بکواس کرتا رہا، حضور کی شان میں غلط لفاظ کہتا رہا، اتنا حوصلہ کہ حضور پھر مصلی پہ آ گئے۔ میرے دوستو، آپ کی اس ادا نے 70 منافقوں کو سچا مسلمان بنا دیا۔ ہاں، میرے آقا کی نگاہ بصیرت ہے، نتائج کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ بات ابھی درمیان میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے حضور ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اگلے جملوں کا ترجمہ بھی باقی ہے اور وضاحت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔